بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 قسم کے لوگ اپنی ذلت کے لیے تیار ہو جائیں۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ 8 آدمی اگر ذلیل ہوں تو اپنے آپ کو ہی ملامت کریں، کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اس کے اعمال ہی ذلت اور رسوائی والے ہیں۔ ناظرین، انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر حسد خاکی اس میں موجود عقل کی وجہ سے فائز کیا گیا۔ عقل کی بنیاد پر قدرت نے تقریباً ہر فرد کو یکساں موقع فراہم کیے ہیں کہ وہ دی گئی عقل شریف کو استعمال کرتے معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں۔ عقل و فہم فراست فراہم کرتی ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں اور اسے کھوجنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو غلط سے بھی صحیح نکال دیتا ہے، اور اس کے برعکس جب ذلت لکھ دی جاتی ہے تو صحیح بھی غلط در غلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ 8 لوگ جو ذلیل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جو بن بلائے دعوت میں چلا جائے۔ آج اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں، کیونکہ دعوت صرف ایک شخص دی گئی ہوتی ہے، اپنے ساتھ سارے گھر والے لے جاتے ہیں، تو یہ بن بلانے دعوت میں شریک ہونا۔ اور حدیث پاک میں اس کے متعلق سخت وعید آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے چلا تو وہ چور کی حیثیت سے داخل ہوا اور ڈاکو کی حیثیت سے خارج ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بن بلائے دعوت میں چلا جائے تو ایسا ہے جیسا یہ چوری کرنے کے لیے گیا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی دعوت میں بن بلائے پہنچ جائے، اور اس طرح کسی مہمان کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی بن بلائے شخص کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جائے۔ ہاں، اگر میزبان نے اس بات کی تصریحی اجازت دی ہو یا کوئی ایسی دعوت ہو جہاں اعلان عام ہو، یا مہمان یہ جانتا ہو کہ اگر میں کسی بن بلائے مہمان شخص کو اپنے ساتھ دعوت میں لے گیا تو میزبان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، تو ان صورت میں مدعو شخص کسی غیر مدعو کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جا سکتا ہے۔ دوسرا شخص جس کے متعلق دانا لوگ کہتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو مالدار بخیل سے فضل کا طلبگار ہو، کیونکہ بخیل شخص اپنے آپ کو خرچ نہیں کرتا، یعنی جہاں خرچ کر ضروری ہو تو وہاں خرچ نہیں کرتا، تو تم کو کیا دے گا؟ تو جب تم بخیل سے فضل کا طلب ہوں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تیسرا وہ شخص جو ذلیل و رسوا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو 2 آدمیوں کی باتوں میں دخل دے، یعنی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور درمیان میں اپنی بات کرے، تو ایسا شخص ذلیل و رسوا ہوگا۔ یا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے معاملے دخل دینے والا ذلیل و خوار ہوگا۔ چوتھا وہ شخص جو اسے مجھ میں بیٹھا ہو اس کے لائق نہ ہو، یعنی وہ شخص جسے تقوی دار ہے اور یہ آخر فاسدوں کی مجلس میں بیٹھ جائے، یا یہ ایک عالم اور جاہلوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ اس مجلس میں بیٹھے جو مالدار اور متکبر لوگوں کا ہو، تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانچواں وہ شخص جو مہمان بن کر میزبان پر حکم چلائے۔ چھٹا وہ شخص جو اپنے والدین اور اساتذہ کی احانت کرے۔ والدین اور اساتذہ یہ دونوں وہ شخصیت ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں، تو اگر کوئی ان کی عزت توقیر نہیں کرے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہوگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فرمانی ہو تو اس کو چاہے کہ والدین سے حسن و سلوک کرے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بنا کر رکھے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔
کہ بندے سے اللہ کا راضی ہونا، بندے سے اللہ کا ناراض ہونا والدین کی رضامندی ناراضگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ساتواں وہ شخص جو ذلیل و رسوا ہوگا، یہ شخص ہے جو اپنی بیوی پر حکومت کرے۔ یہ سچ ہے کہ آدمی کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر حکومت کرے، اس کے ساتھ نوکروں کا معاملہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی منافقت نہیں رکھے گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل، بیوی، بچوں، اقرباء اور خدمت گزاروں کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں بہترین ہوں، میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو، کیونکہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے اوپر والی پہلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو تو وہ توڑ ڈالو گے، اور اس کے حال پر چھوڑے رہو گے، تب بھی ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور ہمیں عزت کی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب کرے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔